جو 4 پوائنٹڈ فارمولا ہے نا، وہ بنا تو او سی ڈی کے لیے تھا، لیکن وہ ہر طرح کی بیہیورل ایڈکشن کے لیے بھی بڑا وہ ہے ریمیڈی کہہ لیں. کہہ رہی تھی کہ یہ بیسکلی اوبسیشن کی کوئی ایک مطلب ٹائپ ہوتی ہے جس کے اندر آپ کو تھاٹس آتی ہیں. اب یہ اتنا فریکوینٹلی ہونا شروع ہو گیا ہوتا ہے کہ اب پراپر سوچ نہیں آتی، اور ساتھ مطلب ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کو ذہن میں سوچ آ رہی ہو کہ اچھا مجھے نیل بائٹ کرنے ہیں، یعنی آٹومیشن پہ یہ چیز چل رہی ہوتی ہے، پتہ بھی نہیں ہوتا. اور اس کو آپ نا 4 پوائنٹڈ فارمولا سے وہ کر سکتے ہیں ڈیل. یعنی یہ بنے بیسکلی او سی ڈی کے لیے تھے، لیکن اس کو دیکھا گیا تھا کہ اس کی اپلیکیشن ہر بیہیورل ایڈکشن سے بھی جان چھڑانے میں بہت وہ ہوتی ہے، یعنی بہت فائدہ دیتی ہے. تو جب بھی آپ کو اب مائنڈ فلنس سے آپ اس چیز سے جان چھڑا سکتے ہیں، تو باقی ساری جو چیزیں نا ہاتھ پہ اسپائسز لگا لو، یہ کر لو، یہ ساری چیزیں ایسے ہی ہیں، کوئی کام نہیں کرتی. لیکن اگر آپ مائنڈ فلنس سے اس کو چھوڑنا چاہیں گے تو یہ چھوٹ جائیں گی. جیسے آپ اپنے آپ سے بات کریں گے کہ اٹس ناٹ می، اٹس مائی برین، یا کوئی بری عادت یا کوئی جو بھی نام آپ اس کو دینا چاہیں. سب سے پہلے اس کو لیبل دے دیں، اس کے بعد پھر آپ ایک ایٹریبیوشن دیں اس کو کہ بڑے ٹائم سے، یعنی میری ایک کوئی بھی اسٹیٹمنٹ ڈال دیں کہ میری ایک عادت بنی ہوئی ہے، اب انکانشیسلی مجھے پتہ بھی نہیں چلتا، اور میرا برین جو ہے نا وہ میرا دھیان اس طرف لگا دیتا ہے اور میں نیل بائٹ کرنا شروع ہو جاتا ہوں. پھر تیسرے اسٹیپ سے کام ہوگا کہ آپ اپنا فوکس شفٹ کریں گے، آپ کوئی اور کام کرنا شروع ہو جائیں گے، کسی اور کام میں اپنے آپ کو انگیج کریں گے کانشیسلی. 15 to 20 منٹس کی وہ جو ارج ایک ہوتی ہے یعنی وہ کام کرنے کی، وہ ذرا سبسائڈ ہو جاتی ہے، یعنی جب آپ اپنے آپ کو کہیں اور انگیج کر لیتے ہیں. اور پھر اپنے آپ کو شاباش دے دیں، آپ کہیں کہ میں یہ کر سکتا ہوں، اور مطلب نئی ویلیوز بنائیں کہ اچھا کس ٹائم آپ اس بارے میں سوچیں گے کہ آپ نے کوئی بھی دن میں وری ٹائم الاٹ کر لیں، یا کوئی بھی ایک ڈیڈیکیٹڈ ٹائم جس کے اندر آپ نے اس پرٹیکولر چیز کے بارے میں سوچنا ہے کہ میں نے اس بری عادت سے جان چھڑانی ہے، اور بس شاباش کر کے موو آن کر دیں. اور یہ ایکٹیویٹی دن میں بڑی دفعہ کرنی پڑے گی، یعنی جس طرح مسلس بنانے کے لیے نہیں بار بار ایک جگہ پہ پریشر ڈال رہے ہوتے ہیں اسٹرینتھ ٹریننگ کر کے اور پھر جا کر وہ بنتے ہیں، اسی طرح برین کی مسل میموری بنانے کے لیے بھی آپ کو ایک چیز کو بار بار پریکٹس کرنا پڑتا ہے، پھر جا کر وہ آپ کی عادت بنتی ہے اور پرانی پہلی بری عادتیں چھوٹتی ہیں. کم یا زیادہ بھی ہو سکتا ہے. ویسے بکس یہ کہتی ہیں کہ ایک جو ارج ہوتی ہے نا، اس کا جو پیک ٹائم ہوتا ہے وہ 15 سے 20 منٹ ہوتا ہے، یعنی اس میں وہ سب سے زیادہ شدید اس میں رہتی ہے، انٹینسٹی میں سب سے زیادہ شدید انٹینسٹی میں وہ تب رہتی ہے، باقی اس کے بعد اس نے سبسائڈ ہونا ہی ہوتا ہے. یعنی آپ لوگوں نے کبھی یہ چیز ایکسپیرینس کی ہے کہ آپ کھانا کھا رہے ہیں، چاہے یہیں پر آپ نے کیا ہو، آپ لوگ کھانا کھا رہے ہیں اور آپ لوگوں کو کچھ مطلب دوسری آپ کو ریفل چاہیے، یا آپ کو کوئی اور ایک اور سرونگ چاہیے، تو آپ اس کا ویٹ کر رہے ہیں، بیچ میں 10-15 منٹ گزر گئے ہیں، اب اس طرح سے دل نہیں کر رہا جس طرح سے پہلے کر رہا تھا، تھوڑی سی بھوک ختم ہو جاتی ہے، دھیان ہٹ جاتا ہے. یا آپ کو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے آپ کو بہت نیند آ رہی ہے لیکن آپ ایک بہت امپورٹنٹ کام میں ہیں اور آپ نیند کو تھوڑا ڈیلے کر رہے ہیں، تھوڑی سی دیر کے بعد نیند اتنی پہلے جیسی نہیں رہتی، اب آپ کچھ دیر کے لیے جاگ سکتے ہیں. یو نیڈ ٹو گو اینڈ پی، ٹھیک ہے. اب وہ آپ صرف اس کو 15 سے 20 منٹ کے لیے اگر آپ ڈسٹریکٹ کر لیں گے نا، ہیومن بلیڈر اتنا فلیکسیبل ہوتا ہے کہ وہ اگر آپ بہت زیادہ ارج بھی فیل کریں نا کہ مجھے ابھی جانا ہے واش روم، تو وہ آپ کو وہ ایکسپینڈ ہو جائے گا اور وہ اگلے 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے کا آپ کو مارجن دے دے گا. اب آپ اس کو ہر انسان پہ اپلائی کر سکتے ہیں، ہر ہیومن بلیڈر اتنا فلیکسیبل ہوتا ہے. اٹس جسٹ دیٹ کہ ہم بس سمجھ رہے ہوتے ہیں اچھا کچھ ہو جائے گا، اور بچپن سے ہم نے بڑی غلط باتیں سنی ہوئی ہیں نا کہ پتہ نہیں کیا پوائزنس ہوگا اور پھٹ جائے گا اور پتہ نہیں ہم مر جائیں گے، ایسی کوئی باتیں سنی ہوئی ہیں نا ہم نے کہ یہ بہت رسکی ہوتا ہے، بہت ڈینجرس ہوتا ہے. ہاں ہر وقت نہیں یہ کرنا چاہیے، لیکن جہاں پر ہم کنٹرول کر سکتے ہیں وہاں پر ہم کنٹرول کر سکتے ہیں. ہماری باڈی اتنی جو ہے نا وہ ویک یا فریجائل سی نہیں ہے کہ ہم اتنی جلدی ہار مان لیں چیزوں کے آگے. تو اگر اس میں بھی اگر آپ 15-20 منٹس کے لیے اپنے آپ کو ڈسٹریکٹ کر لیں تو آپ کا کام چل سکتا ہے. یعنی وہ جو ارج ہوتی ہے وہ سبسائڈ ہو جاتی ہے. وہ 15 سے 20 منٹ کا رول آپ کسی بھی چیز پہ اپلائی کر سکتے ہیں، چاہے وہ ڈرگ کی کریونگ ہو، چاہے وہ غصہ آ رہا ہو کسی پہ. دیکھیں مجھے بتائیں، اگر ابھی کسی کی لڑائی ہو جائے یہاں پر 2 پیشنٹس کے آپس میں، اور اس میں سے ایک پیشنٹ کو بہت غصہ آ رہا ہو اور انہیبیشنس بالکل ختم ہو رہی ہوں اور گالیاں دینے کا دل کر رہا ہو، اور وہ 15 سے 20 منٹ کے لیے اپنے آپ کو صرف انگیج کر لیں کسی اور کام میں یا اس بندے سے الگ کر لیں، تو مجھے بتائیں 15 سے 20 منٹ کے بعد وہ اس طرح سے غصہ کر سکتے ہیں جس طرح پہلے کرنا تھا؟ ہر کوئی کہتا ہے کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے، کچھ پانے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے.
تو اگر ہم کریں گے تو ہوگا کچھ، ایسے کچھ بھی نہیں ہوگا. یعنی اگر ہمیں سارے رولز پتہ ہوں لیکن ہم ایپلیکیشن میں کچھ بھی نہ ہو تو پھر رکھ لیں اپنی پاکٹ میں جتنے بھی ہم نے رولز رکھنے ہیں. پریکٹیکل لائف میں کچھ بھی نہیں ہوگا تو پھر ہمیں ریزلٹس نہیں ملیں گے. 2 طرح کے یہ سرکلز ہوتے ہیں جس کے اندر ہم زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. یعنی ویسے سرکل نہیں، سمجھانے کے لیے صرف کہ ہماری زندگی میں جتنی بھی حالات واقعات ہو رہے ہوتے ہیں وہ 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک ایسے حالات اور واقعات ہوتے ہیں جس کو بدلنے کا ہمارے پاس اختیار ہوتا ہے. یعنی ہم حالات یا واقعات میں کوئی تبدیلی کر کے نتائج کو بدل سکتے ہیں. اور ایک طرح کے حالات اور واقعات ایسے ہوتے ہیں جس کو بدلنے کا ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں ہوتا. یعنی ہم جتنی مرضی کوشش کر لیں ہم اس سچویشن کو بدل نہیں سکتے. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہمیں اپنی مزری کو کم کرنے کے لیے اسے ایکسیپٹ کرنا پڑتا ہے کہ یہ ایسے ہی رہے گی. جیسے ایڈکشن جب ہو جاتی ہے تو جتنا مرضی کوئی لڑ لے، جتنا مرضی کوئی ڈینائل میں رہ لے، جتنا مرضی رو لیا جائے، کیا اس چیز سے جان چھڑائی جا سکتی ہے کہ اب میرے اندر میٹابولک ایرر آ گیا ہے، اب میں ڈرگ کو میٹابلائز نہیں کر سکتا سیفلی، اب میں ڈرگس کر ہی نہیں سکتا سیفلی. تو کیا اس چیز کو، اس فیکٹ کو چینج کیا جا سکتا ہے؟ تو آپ میں سے یعنی تقریباً سارے لوگوں نے مور اور لیس یہ چیزیں سرچ کی ہوتی ہیں کہ کس طرح سے کیونکہ یہ ایکسیپٹ کرنا بہت مشکل ہے کہ اب نشہ نہیں کرنا. ہاں یہ مجھے بتائیں کہ نکوٹین کے پرسنٹیج کے بارے میں کتنی سرچ ہو رہی ہوتی ہے ٹی ایچ سی کے بارے میں میروانہ کے لیے کہ کتنے پرسنٹیج تک استعمال کروں تو سائیکوسس نہیں ہوگا یا مجھے اتنی خرابیاں نہیں ہوں گی، اتنے مسائل نہیں ہوں گے. یہ بھی، یا میں ٹی ایل سی کو کیسے ٹیمپر کروں، اس چیز کے بارے میں نہیں، ہر الٹی چیز کے بارے میں ہم ہر طرح کی ریسرچ کر لیتے ہیں، اپنے آپ کو تھکا دیتے ہیں. لیکن ایک فیکٹ کو تسلیم کرنا بڑا مشکل ہے جو یہ ہے کہ اب یہ ساری چیزیں نہیں ہو سکتی. اگر ہم یہ سوچیں کہ ایک چیز ایٹ دا سیم ٹائم دونوں سرکلس میں فال کر رہی ہے اور پھر ہم ایفرٹ ڈالنا چھوڑ دیں تو ہم نے چوز کیا ہے نا گیو اپ کرنا. اس ہیبٹ کو سٹارٹ کرنے میں سب سے پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ ہم اپنی لائف میں ہر چیز چوز کرتے ہیں، ہمارے پاس چوائس ہوتی ہے ہمیشہ. ہمارے پاس چوائس ہے ہم ہنس لیں، ہمارے پاس چوائس ہے ہم رو لیں، ہمارے پاس چوائس ہے کہ ہم لڑتے جھگڑتے زندگی گزار لیں، ہمارے پاس چوائس ہے ہم آئسولیشن میں رہیں، ہمارے پاس چوائس ہے ہم سوشلائز کریں. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہمارے پاس چوائس ہے ہر چیز کی، ہم ذمہ داری لے لیں، ہم ذمہ داری نہ لیں. تو جب ہمارے پاس چوائس ہے کہ ہم چیزوں کو بدلنے کا اختیار رکھتے ہیں تو پھر ہمیں بدل لینا چاہیے. لیکن بہت سے لوگ، زیادہ تر لوگ بدلنے کا اختیار رکھتے بھی ہیں جس سچویشن کو، وہ اس پہ بھی گیو اپ کر دیتے ہیں. ظاہر ہے پھر ہماری زندگی میں ہمیں اسی طرح کی چیزیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں. جیسے ہمارا دھیان رہتا ہی اس طرف ہے کہ لوگ برے ہیں، ہمارا دھیان رہتا ہی اس طرف ہے کہ وہ مجھے غصہ دلاتے ہیں، دوست اچھے نہیں ہیں، رشتہ دار اچھے نہیں ہیں. ہمارا دھیان پھر اس طرف جانا بند ہو جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ میرے بیہیویئرس ٹھیک نہ ہو سکتا ہے کہ مجھے ہی بات نہ کرنی آتی ہو، یا میں ہی بہت جلدی ریاکشن دے دیتا ہوں. تو جس سرکل میں آپ رہنا شروع ہوتے ہیں وہ سرکل ایکسپینڈ کرتا جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب ایک ایگزامپل دیتے ہیں جو بہت اچھی ہے کہ لوگ کتنی، اب دیکھیں پیٹرول پرائسز رات کو دوبارہ بڑھی ہیں نا، تو اب سب دوبارہ کیا کہیں گے؟ شور مچائیں گے نا، اور مہنگائی کی چیز اور ساری چیز. لیکن دھیان اس طرف تو نہیں جائے گا نا کہ شاید میری ارننگ کم ہے، شاید جس زمانے میں ہم رہ رہے ہیں اس میں اتنی آمدنی پر گزارا کرنا پاسبل نہیں ہے، یا مجھے مینز بڑھانے چاہیے اس چیز کے. اس طرف دھیان نہیں جائے گا نا. اس طرف دھیان ڈالنا زیادہ آسان ہے نا کہ لوگوں کے ساتھ مل کر وہ ڈکس کی طرح کویک کویک کرتے رہو کہ حکومت نہیں اچھی، جو کہ چلے نہیں اچھی مانتے ہیں، لیکن بہرحال اس پر ہر وقت اب ہم بلیم گیم تو نہیں کر سکتے. ذمہ داری تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہمیں ہی لینی ہے. اور اگر اس مہنگائی کی وجہ سے آپ ناخوش ہیں تو مجھے بتائیں ان دونوں میں سے کس فیکٹر کو چینج کرنے پر ہمارا کنٹرول ہے؟ مہنگائی کو کہ خوشی کو؟ مہنگائی کو چینج کرنے میں ہمارا کوئی کنٹرول نہیں ہے، وہ اتنی رہے گی جتنی ہو گئی ہے. ایک چیز جتنے کی مل رہی ہے وہ اتنے کی ملے گی. لیکن اس سے آپ کیا میننگ ڈرا کرتے ہیں اور آپ ہر وقت اداس ہو کر کمرے میں بیٹھے رہتے ہیں، اس چیز کو بدلنے میں آپ کا اختیار ہے نا. آپ اپنا دھیان اور اپنا فوکس سارا اس چیز پر لگا دیں جس سے آپ
ایک تو اتنے اداس نہ ہوں, دوسرا آپ اپنی سچویشن کو تھوڑا سا بہتر کر سکیں, کیونکہ آپ کر سکتے ہیں, آپ کے اندر اتنی کیپیسٹی ہے کہ آپ چیزوں کو چینج کر سکیں. اٹس جسٹ دیٹ ہم گیو اپ کرنا ہمیں آسان لگتا ہے اور ہم کر دیتے ہیں. مجھے بتائیں, ریکوری میں رہنا بہت آسان کام نہیں ہے, لیکن کیا جا سکتا ہے نا, اگر ہم اس ڈائریکشن میں کچھ کام کرنا شروع کرتے ہیں. امپاسبل نہیں ہے, پاسبل ہے, ہاں تھوڑا مشکل ہے, لیکن اگر ہم اس ڈائریکشن میں کام کرنا شروع کر دیں تو چیزیں آہستہ 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 آسان ہونا شروع ہو جاتی ہیں. لیکن آسان کیا لگتا ہے؟ سیشن میں تھی, آن لائن سیشن میں, یہاں آنے سے پہلے 2 بجے, تو اس میں ایک پیشنٹ اتنے فلیئر اپ ہونا شروع ہو گئے, اور وہ ریکوری میں ہے, اور ایک چیز ان کو پسند نہیں آ رہی تھی, کہ ایک چیز ان کی پسند کے مطابق نہیں ہو رہی تھی, تو پھر انہوں نے کہا کہ پھر کیا فائدہ میرے ریکوری میں رہنے کا, کیا فائدہ جو میں اتنی اسٹرگل کر رہا ہوں, پھر چھوڑیں سارے, مجھے میرے حال پر پھر میں کر لیتا ہوں نشہ, پھر مجھے میری کسی کو فکر نہیں ہونی چاہیے. مجھے بتائیں کہ کیا یہ بہانہ نہیں ہے ایک سیدھا سیدھا؟ یعنی ٹھیک ہے اس وقت لگ رہا ہوگا کہ شاید یہ سامنے والا بندہ جو میری بات نہیں مان رہا ہے, گھر والے جو مجھے یہ والی اسپیس نہیں دے رہے, اس وجہ سے میں نشہ کر رہا ہوں. حالانکہ ریکوری کا ایک پہلا اصول یہ ہے کہ یہ آپ اپنے لیے کرتے ہیں. ٹاسک 10 ٹاسک میں 6 ٹاسک ہے جس میں وہ کہتے ہیں میک یور ریکوری انکنڈیشنل, کہ اس میں آپ کوئی شرط عائد نہیں کرتے کہ میرے ابو سگریٹ چھوڑیں گے تو میں ریکوری میں رہوں گا, موسم میری پسند کا ہوگا تو میں ریکوری میں رہوں گا, گریجویشن ہو جائے گی تو میں ریکوری میں رہوں گا, ایسی کوئی شرط نہیں آتی. تو یہ ساری شرطیں سب نے لگائی ہوتی ہیں کہ مجھے بزنس شروع کرا دیں, مجھے ایک فیکٹری لگا دیں, مجھے اتنی یہ والی گاڑی لے دیں تو میں چھوڑ دوں گا. جب کوئی شرط لگا کر بات کرتا ہے تو آپ سمجھ لیں اس کے انڈائریکٹ میننگ یہ ہے کہ میں نے نہیں کرنا کام. جب پیشنٹس شرط لگا کے, اسے کہتے ہیں ریکوری بائی کمپلائنس, یہ ایک ڈینائل پیٹرن ہے جس میں آپ کوئی بات منوا کر ان کی بات ماننے کا دھوکہ دیتے ہیں, یعنی مانتے نہیں ہیں, دھوکہ دیتے ہیں. جیسے مریض نہیں اکثر کہتے کہ آپ بس دوائی یہاں پر رکھ دیں میں کھا لوں گا, اور آپ آ کر دیکھ لیجئے گا میں نے کھاؤں گا میں اپنے ہاتھ سے, آپ کے ہاتھ سے نہیں میں کھاؤں گا. اگر آپ چاہتی ہیں میں میڈیسن کھاؤں تو مجھ پہ ٹرسٹ کریں. تو گھر والے کیا لالچ میں آتے ہیں, چلو دوائی تو کھا لے گا نا, تو وہ بیڈ سائڈ ٹیبل پہ رکھ جاتے ہیں یا ان کے ہاتھ میں پکڑا دیتے ہیں. تو مجھے بتائیں کہ اس دوائی کا کیا انجام ہوتا ہے؟ وہ کبھی بیڈ کے نیچے سے کوئی ایک گولی مل رہی ہوتی ہے, کوئی باتھ روم میں کوئی ایک گولی مل رہی ہوتی ہے جو فلش نہیں ہوئی. جہاں پر انسائٹ موجود نہیں ہوتی وہاں پر ٹرسٹ نہیں کرنا چاہیے, ٹرسٹ ویسے ہی نہیں کرنا چاہیے. آج کل زمانہ نہیں ہے ٹرسٹ کرنے کا, تو جب زمانہ نہ ہو تو زمانے کے مطابق اپنے آپ کو بدل لیتے ہیں. ٹرسٹ ویسے ہی نہیں کرنا چاہیے, اور مریض پہ تو خاص طور پہ نہیں کرنا چاہیے. اپنی آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے ہر حال میں, چاہے وہ بندہ آپ کو کتنا ہی پیارا لگتا ہو, چاہے آپ کو کتنا ہی ہو کہ یہ مجھ سے جھوٹ نہیں بولے گا, پھر بھی اپنی آنکھیں کھلی رکھیں, کیونکہ یہ بیماری ایسی ہے وہ بندہ جھوٹ نہیں بولتا, اس کی مجبوری ہو جاتی ہے. اب میں گرین سگنل نہیں دے رہی کہ بولنا چاہیے جھوٹ, پلیز اس بات کو غلط مت سمجھیے گا. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اس کو جھوٹ بولنا پڑتا ہے, اس کی کیپیسٹی نہیں ہے وہ آپ کو سچ بتا دے, تو آپ توقع ہی نہ رکھیں کہ وہ سچ بتائے گا. آپ اپنے کرنے والے سارے کام کریں اور پھر ریزلٹس دیکھ لیں, مطلب کیا ملتے ہیں. جیسے تو ماں باپ یا گھر والے یا جو لوڈ ونز ہوتے ہیں وہ صرف ایک اس ٹریپ میں آ کر مار کھا جاتے ہیں, صرف ایک اس ٹریپ میں آ کر, کہ جب وہ دل دے بیٹھتے ہیں نا کسی کو تو وہ پرنسپلس کو کمپرومائز کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نہیں خیر ہے, کہیں نہ کہیں وہ اس ڈینائل میں ہوتے ہیں کہ وہ ایک نئے شوق سے گزرنا نہیں چاہ رہے ہوتے. جب ہم فیملی سے کہتے ہیں نا آپ نہ کریں ان پہ یقین, ان کو فالو اپ پر لے کر آئیں, 6 دن لے کر آئیں, اور جس دن ڈسچارج ہوا ہے اگلے دن سے لے کر آئیں, تو وہ کہتے ہیں کہ اچھا نہیں 2-4 دن کی ہمیں بریک چاہیے. یہ بھی بہت ریسنٹلی ہوا جس میں ایک فیملی نے کہا ہمیں بریدنگ سپیس چاہیے. اب مجھے بتائیں یہ کتنا خوبصورت بریدنگ سپیس کا جو ورڈ ہے یہ کہاں سے آیا ہوگا؟ پیشنٹ سے آیا ہوگا, کیونکہ ماں باپ کو تو جب سانس نہیں بھی آ رہا ہوتا تھا تو وہ لے رہے ہوتے تھے, یہاں پر لے رہے ہوتے تھے نا. اب ان کو بریدنگ سپیس چاہیے, اور وہ اتنی پیاری سی بات ہمارے آگے آ کر کہتے ہیں جی کل سے نہیں, آج تھرسڈے تو ہم منڈے سے آئیں گے فالو اپ پر. اور ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ نے منڈے سے نہیں آنا, کیونکہ جب کوئی بالکل پہلے دن نہیں آتا تو وہ نہیں آتا, کیونکہ پہلے دن اس کا ایک نیورل پاتھ وے بننا ہوتا ہے, ایک اس کو میسج ملنا ہوتا ہے کہ اب سے میں آؤٹ ڈور پیشنٹ کے طور پر آؤں گا, اور میں آؤٹ ڈورس کے پیشنٹ کے طور پر اٹیچ ہو رہا ہوں اس فیسلٹی سے. جب وہ چیز نہیں ہوگی تو آپ اس چیز کو بھول جائیں کہ آپ سسٹین کر سکیں گے فالو اپ کو. لیکن کیا وہ یہ بات سننے کے لیے تیار ہوتے ہیں
کیا وہ یہ بات سننے کے لیے تیار ہوتے ہیں کہ آپ کا بچہ ریلیپس کر جائے گا؟ یہ پہلی سٹیجز پہ آپ ریلیپس کر رہے ہیں, آپ ایک رول بریک کر رہے ہیں, آنے والے دنوں میں آپ کا لوڈ ون کمپرومائز ہو جائے گا ایڈکشن کے ہاتھوں. وہ یہ سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے نا. ہم جتنا مرضی یہ بات ان کو کہہ دیں, ان کو لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم اپنا ٹریٹمنٹ بیچ رہے ہیں ان کے آگے. حالانکہ انڈورس کے آگے آؤٹ ڈورس کتنا سمجھانے کے لیے صرف کہہ رہی ہوں, ایک چیپ سا پروگرام ہے, یہ آپ سب کو ہی پتہ ہوگا, آپ کی فیملیز کو بھی. تو ان کو لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ ایک مارکیٹنگ ہے, جو کہ چلیں ہے بھی, کہ آتے رہنا ہے, جڑے رہنا ہے, ٹھیک ہے ہوگا بھی, لیکن اس میں سب سے بڑا بینیفیشری کون ہے؟ وہ پیشنٹ جو ابھی ایک کنٹرولڈ انوائرمنٹ سے ایک ڈراسٹیکلی چینجڈ انوائرمنٹ میں گیا ہے, جہاں پر جا کر اس کو کریونگز بھی ڈھیر ساری ہو سکتی ہیں, جہاں پر جا کر اس کے موڈ مزاج میں بھی تبدیلی آ سکتی ہے حالات کی وجہ سے, کچھ بھی ہو سکتا ہے اوپر نیچے, لیکن کیونکہ وہ چیزیں آہستہ آہستہ بلڈ اپ ہوتی ہیں تو ایسے لگ رہا ہوتا ہے سب خیر ہے. تو وہ ہماری بات نہیں سنتے, اور کچھ ہی دن میں جب پتہ چلتا ہے کہ چیزیں واپس دوسرے ٹریک پر جانا شروع ہو گئے ہیں, تو پھر بھی وہ پرانے رویوں سے چیزوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں, پیار سے, ڈانٹ سے, مار سے, گھر میں بند کر کے. لیکن کیا فائدہ ہوا اتنی لمبی اسٹرگل کا, جو آپ نے بھی کی, ہم نے بھی کی, آپ کے والدین نے بھی کی؟ کوئی فائدہ تو نہیں ہوا نا. تو اسی لیے فیملیز کو بار بار کہا جا رہا ہوتا ہے کہ دل آپ کا اور ہمارا اپنی اپنی جگہ, لیکن پرنسپلس کو کمپرومائز نہیں کرنا. ٹھیک ہے, اگر آپ ذمہ داری لینا شروع کر دیں, چیزیں بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہیں. ہاں تھوڑا بہت ٹائم ضرور لگتا ہے ان کو بہتر ہونے میں, کیونکہ خراب ہونے میں بہت ٹائم لگا تھا. آپ اپنے اپنے سال ہی گن لیں بیماری کے کتنے سال ہو گئے ہیں, تو 5 سے تو آلموسٹ سب اوپر ہی ہے نا, 5 سال سے تو بات اوپر ہی ہے. تو مجھے بتائیں 3 مہینوں میں کون سا جادو ہوتا ہے؟ ہوتا ہے کوئی جادو؟ انڈورس کے 3 مہینے 10 دن, اس میں کیا ہی ہو جائے گا؟ انڈورس پوری دنیا میں ایک غلط فہمی ہے, ایک مسٹیکن بلیف یہ ہے کہ جو داخل کر کے علاج ہوتا ہے نا, یہ سب سے بڑا علاج ہوتا ہے. یہ ایک غلط فہمی ہے. داخل ہونے والا علاج سب سے بڑا علاج نہیں ہوتا, یہ مین علاج کی ایک پری ریکوزٹ ہے, پہلی بات. دوسری بات, یہ تھوڑے ٹائم میں بڑے کرائسس کو مینیج کرنے کا ایک آسان طریقہ ہے. تیسری بات, اس میں صرف بہتری کا پروسیس شروع ہوتا ہے, صرف سٹارٹ لیتے ہیں. پیشنٹس ایسے بھی بہت ہیں جو 85th ڈے پر ہوتے ہیں اور ہمیں حالات یوں ہی لگ رہے ہوتے ہیں, لیکن پھر بھی ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ چلو ایکٹیو وڈرالز میں سے نکل گئے ہیں, فلاں چیز میں سے نکل گئے ہیں, اب آگے آؤٹ ڈورس میں کیا جا سکتا ہے کام. انتہائی ڈس ایگری کر رہے ہوتے ہیں پیشنٹس, لیکن پھر بھی آؤٹ ڈورس میں ان کے ساتھ کام کیا جا سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ایک بیس سی بن گئی ہوتی ہے انڈورس میں. لیکن ہر کوئی انڈورس کے بعد سمجھتا ہے کام ہو گیا. ایسا نہیں ہوتا کہ ٹریٹمنٹ نہ ہو, ٹریٹمنٹ تو ہو رہی ہوتی ہے. ایسا ضرور ہو سکتا ہے کہ وہ ٹریٹمنٹ کے اندر نہ ہو, انٹو دا ٹریٹمنٹ نہ ہو, انہوں نے ارادے نہ بدلے ہوں, ابھی فکسیٹڈ ہوں وہ پرانے ارادوں. لیکن اس میں بھی کوئی ایسا نہیں ہے کہ ٹریٹمنٹ انسکسیزفل ہو گیا. کہیں نہیں لکھا کہ ایک ٹریٹمنٹ کافی ہوتا ہے. اگر اس ٹریٹمنٹ میں ان کو فرق نہیں پڑا, آپ کے پاس ملٹیپل آپشنز ہیں. اب اس کو لوگ دھمکی کے طور پر بھی لے سکتے ہیں, جو کہ میں بالکل نہیں, میری انٹینشن. جب آپ دیکھتے ہیں کہ حالات بہتر نہیں ہوئے ایک پیشنٹ کے اور وہ جانے کے قریب ہیں, تو آپ کے پاس 2-3 آپشنز ہوتی ہیں. یا آپ ان کے ڈیز ایکسٹینڈ کر دیتے ہیں, یا آپ ان کو ٹائم پر ڈسچارج کرتے ہیں اور پہلی گڑبڑ پہ دوبارہ ایڈمٹ کر لیتے ہیں, اور آپ ان کو چھوٹے چھوٹے 2-4-5 شارٹ ٹرم انڈورس ٹریٹمنٹ میں سے گزارتے ہیں. یا پھر آپ ان کے ساتھ آؤٹ ڈورس میں کوئی ایکسٹینسو پروگرام ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ آپ صبح اتنے بجے آ جائیں, رات کو اتنے بجے چلے جائیں. یعنی یا پھر آپ ان کی دوائی کا کور ہی ایسا رکھتے ہیں جس سے وہ ذرا کم انرجیز میں رہیں. تو کافی چیزیں ہیں جو آپ کر سکتے ہیں. دیکھ لیتے ہیں کہ فیملی کو کیا سوٹ کرتا ہے, پیشنٹ کو کیا سوٹ کرتا ہے. یہ چیزیں تب کی جاتی ہیں جب آپ دیکھ رہے ہو کہ باہر نکل کر شاید حالات خراب ہو جائیں. تو اس کو بالکل ایسے نہ سمجھا کریں کہ یہ کوئی ہم بدلہ لے رہے ہیں یا پنش کر رہے ہیں یا پیسے بنا رہے ہیں. یہ صرف رسک کو منیمائز کرنے کے کچھ طریقے ہوتے ہیں. ایبسلیوٹلی ختم نہیں کیا جا سکتا کبھی بھی رسک کو, لیکن ہاں جتنا کم ہو سکے اتنا اس کو کر کے بھیجتے ہیں. بات سمجھ رہے ہیں؟ بعض اوقات پیشنٹس کی دوائی کا کور بہت زیادہ ہوتا ہے, فیملیز کہہ رہی ہوتی ہیں کہ یہ سوتا رہتا ہے, وہ ڈاکٹر نے جان بوجھ کر نہیں, یعنی سوچتے سمجھتے ہوئے دیا ہوتا ہے, کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ انڈورس میں ابھی تک اس کی دوائی سیٹل نہیں ہوئی تھی. تو وہ آؤٹ ڈورس میں اتنی دے کر بھیجتے ہیں کہ کم از کم کوئی گڑبڑ نہیں ہوگی. تو
ذمہ داری لینا آج سے شروع کر دیں اور کسی ایک ڈومین کو پکڑ لیں. بہت زیادہ میں آپ یہ کہہ بھی نہیں رہی کہ اپنی پلیٹ میں ڈھیر سارے کام لے لیں, کسی ایک ڈومین سے سٹارٹ کریں اور ایکچولی ذمہ داری لینا شروع کریں. چیزیں آہستہ آہستہ دیکھیں, جب ہمارے پاس ڈھیر سارے مسئلے ہوتے ہیں نا, وہ بھی ہم نے ہی ڈیل کرنے ہوتے ہیں, حل کرنے ہوتے ہیں. جب ہمارے پاس ایک مسئلہ ہوتا ہے وہ بھی ہم نے ہی حل کرنا ہوتا ہے. تو جب ہر چیز کرنی ہم نے ہے تو انتظار کس چیز کا کیا جائے؟ آج بھی ہم نے کرنا ہے, 5-10 سال بعد بھی ہم نے کرنا ہے. تو بہتر کب ہے, کب کر لیا جائے؟ کیونکہ 5-6 سال بعد یا کچھ ٹائم گزر جائے گا, تب بھی جب آپ کریں گے تو صرف ایک ہی ریگریٹ ہوگا نا, یہ میں نے پہلے کیوں نہیں کیا. اگر میں نہیں کرنا تھا تو میں پہلے کر لیتا, اتنی مزری بھی میں نے کاٹ لی, اتنا مشکل ٹائم بھی میں نے گزار لیا, تو پہلے ہی کرنا چاہیے تھا نا مجھے. ابھی ریگریٹ ہوتا ہے, اچھی بات ہے. کبھی کبھار ریگریٹ کی جو ایک فورس ہوتی ہے نا, وہ ہمیں بڑا پش کرتی ہے اگلی غلطی کو بہت زیادہ پروکریسٹینیٹ نہ کرنے پہ. یعنی بعض اوقات جو لوگ اپنی غلطیوں سے وائز بندہ ہمیشہ وہ ہوتا ہے جو دوسروں کے ایکسپیرینسز سے سیکھ لیتا ہے. جیسے جو انڈورس کے پیشنٹس ہیں جو پہلی دفعہ آئے ہیں, وہ آؤٹ ڈورس کے پیشنٹس کو دیکھ کے ہی سیکھ لیں کہ وہ کون سی ایسی غلطیاں کرتے ہیں جس سے کہ وہ واپس یہاں آ کر بیٹھے ہوتے ہیں یا ان کی گھر میں پرابلمس چل رہی ہوتی ہیں, وہ دوائی چھوڑتے ہیں. کبھی ذہن میں سوال نہیں ہے کہ میں کسی سے پوچھوں کہ کیا آتا ہے ذہن میں, کیوں دوائی چھوڑتے ہو, کہ شاید مجھے بھی کل کو وہی کچھ ذہن میں آئے اور میں بھی دوائی چھوڑ دوں. آپ کے پیرنٹس آپ کو یہاں پر لے کر آتے ہیں, وہ اتنی ہمت دکھا رہے ہوتے ہیں, بھاگ دوڑ کر سارے کام کر رہے ہوتے ہیں, اور میں دیکھ رہی ہوتی ہوں کہ جو بچے ہیں نا وہ منہ لٹکے ہوئے ہیں, کندھے لٹکے ہوئے ہیں, اور اس طرح مل رہے ہیں گھر والوں سے. تو بڑا ہی عجیب سا منظر, کبھی آپ دیکھیے گا, یہ بڑا پینفل سی ایک سائٹ ہے, کافی پینفل سی. جب کبھی ہاسپٹلس میں ماں باپ اپنے بچوں کو سہارا دے کر لے کر جا رہے ہوتے ہیں نا ٹریٹمنٹ کے لیے, یہ بڑی پینفل سی سائٹ ہے. حالانکہ جس ایج بریکٹ میں پیرنٹس ہوتے ہیں نا, ان کو اس ساری چیز کی ضرورت ہوتی ہے. اور ہمارے ہاں ایگزیکٹلی یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ پیرنٹس آتے ہیں, ان کی ایج بریکٹ زیادہ ہوتی ہے, ان کے بچے ان سے آدھی ایج کے ہوتے ہیں نا پھر بھی, اور وہ یہ ساری چیزیں کر رہے ہوتے ہیں. وہ میں نے ایسی مدرس کو جن کو ڈاکٹرز نے منع کیا ہوا ہے, یا ان کی کمر کی سرجریز ہوئی ہوئی ہیں, یا وہ سیڑھیاں چڑھ نہیں سکتی, ٹچ اینڈ گو میں ضد کر کے اوپر جاتے ہیں سیڑھیاں چڑھ کے. اکثر ہم نے ایسا کیا ہوا ہے کہ ہم ان پیشنٹ کو پہلے ہی ٹچ اینڈ گو میں نیچے کسی روم میں ارینج کر دیتے ہیں کہ جی یہ ضد بہت کر رہی ہے. ان کو ایک پیشنٹ کی مدر سے ان کو بائی پاس ہوا ہوا تھا ابھی شاید 2 مہینے پہلے, تو ہم ڈاکٹر صداقت تک آ گئے تھے انہوں کہنے کے لیے کہ آپ رک جائیں, آپ نہ آ جائیں, اور وہ کہتی نہیں میں جا سکتی ہوں اپنے بیٹے سے ملنے. وہ اتنی ہمت کر کے اوپر چلی گئی ملنے کے لیے. تو جب کسی نے کوئی کام کرنا ہوتا ہے تو وہ خود ہی اپنے اندر سے ہمت اکٹھی کر لیتے ہیں, لیکن میں پیشنٹس کے منہ سے سن رہی ہوتی ہوں میری بس ہو گئی ہے. تو یہ بس صرف ہماری میرا خیال ہے باتوں میں ہوئی ہوتی ہے. اگر ہم جینوئنلی کوئی کام کرنا چاہیں تو بس نہیں ہو سکتی, اور ہم سب اس ایج میں بھی نہیں ہیں, میں پیشنٹس کی بات کر رہی ہوں, جن کی بس ہو جائے. اور اگر واقعی میں ہو رہی ہے تو پھر دیکھ لینا کیا ملٹی وائٹامنز آپ لوگ استعمال کرتے تھے جس نے بس کرا دی ہے. الکوہولکس کی ایجنگ اتنی زیادہ نظر آ رہی ہوتی ہے, حالانکہ ان کی ایج ہوتی نہیں ہے اتنی, لیکن وہ ہمیشہ بوڑھے لگ رہے ہوتے ہیں. کہ آپ کو اگر کوئی پرابلم ہے تو آپ فکس کریں گے پہلے. اگر آپ کو کمر میں درد ہے تو آپ نے ڈاکٹر سے بات کرنی ہے, آپ کی امی نے نہیں کرنی, تو آپ کریں گے بات ان سے. رائٹ فورم کو ڈھونڈنا اور ان سے بات کرنا اور ان سے ہیلپ لینا آپ کا کام ہے. ہم بالکل یہ کمپلین نہیں کر سکتے کہ جی مجھے اتنے دنوں سے کانسٹیپیشن ہے اور مجھے کسی نے پوچھا نہیں, اور بعد میں پتہ چلے کہ آپ نے کسی کو بتایا ہی نہیں تھا, تو کوئی کیسے پوچھتا. تو اپنے مسئلے حل کرنے کی ذمہ داری خود لینا شروع کریں. جب آپ فری فلوٹ پر جاتے ہیں تو آپ کو جو 2 گھنٹے کا ٹائم دیا جاتا ہے وہ دیا ہی اس لیے جاتا ہے کہ صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ ہماری بات مانتے ہیں کہ نہیں, اپنی ارجز کو امپلسز کو روکتے ہیں کہ نہیں, اور اب اگر یہ ہماری بات نہیں مانیں گے تو کیا آنے والے دنوں میں آؤٹ ڈورس میں مان پائیں گے کہ نہیں, صرف یہ دیکھنے کے لیے. یہ 2-4 مشکل سی چیزیں ڈال دیتے ہیں. پیشنٹس 80 دن سے ویٹ کر رہے ہوتے ہیں ہمارا فری فلوٹ آئے گا, فلاں جگہ جائیں گے, ایک دوسرے سے پوچھ کر رکھی ہوتی ہیں اچھی جگہیں, اور ہم بتا دیتے ہیں جی یہ صرف جیل روڈ تک کا ہے اور 2 گھنٹے کا ہے. تھوڑا سا موڈ آف ہوتا ہوگا, تھوڑا فیل ہوتا ہوگا کہ یہ کیا بات ہوئی, لیکن فیملی کی رٹ بنتی ہے جب وہ بات منوا لیتے ہیں اور پیشنٹ کے اندر ایک پیشنس اور ساری کمپلائنس کا لیول پتہ چل جاتا ہے کہ آپ بات مانتے ہیں کہ نہیں. اور آئیڈیل سچویشن یہ ہوتی ہے کہ آپ 2 گھنٹے سے پہلے ہی آ جاتے ہیں,
کیونکہ یہ جو 4 جگہیں یہاں پر کوئی کتنی دیر بیٹھ سکتا ہے مجھے بتائیں. لیکن پھر بھی آپ 2 گھنٹے پورے نہیں کرتے اپنے, 2 گھنٹے میں بھی آ جائیں تو کوئی گلا نہیں ہے, لیکن ہم اتنا خوش ہو جاتے ہیں دیکھ کر, ایک الگ ہی امپریشن ملتا ہے جب 1.5 گھنٹے میں پیشنٹ ہمارے پاس ہوتے ہیں, جو اور فیملی میں بائے بائے کر کے جا رہی ہوتی ہیں, جی پیشنٹ کو ہم نے اوپر بھیج دیا, پھر ہم ان سے فیڈ بیک لیتے ہیں. تو اس چیز کی ایک ہمیں بونس میں خوشی ملتی ہے کہ اچھا مطلب تھوڑی زیادہ ہی بات مان لی ہے. اور اس کا الٹیمیٹلی فائدہ آپ ہی کو ہوگا, کیونکہ چلیں اگر آپ آدھا گھنٹہ لیٹ بھی آ جائیں تو مجھے بتائیں ہم لڑیں گے تو نہیں نا آپ سے, لیکن اس سے صرف ایک امپریشن سیٹ ہو جائے گا کہ آپ نے بات نہیں ماننی ہماری, اور آپ نے ہماری بات نہیں ماننی, اس میں ہمارا نقصان نہیں, ہماری آپ نہیں مانیں گے کوئی اور مان لے گا, اس میں کس کا نقصان ہوگا؟ آپ کا نقصان ہوگا. آج ہو جائے کچھ دیر کے بعد ہو جائے, ہم یہ وش بالکل بھی نہیں کرتے, لیکن یہ بری بری باتیں کرنا نا ہمارا فرض ہوتا ہے ایک قسم کا, کہ ہم نے آپ کو بتانا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ ہو جائے گا. جیسے آپ جتنا مرضی اس بات سے برا منایا کریں, آپ کے پیرنٹس کو بھی یہ بات شاید بہت بری لگتی ہو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جی ریلیپس ہو جائے گا اگر آپ نے یہ ساری باتیں نہ مانی تو, لیکن یہ سچ ہے, یہ ہمیں بولنا پڑے گا, اور آپ ہمیں الاؤ کر دیا کریں کہ ہم آپ کو سچ بتا دیا کریں, تاکہ وہ کام جو ہم نے اتنا خراب کرنے کے بعد سمیٹنا ہے وہ ہم پہلے ہی کر لیں. تو یہ 2 سرکلز تھوڑے کلیئر ہوئے ہیں کہ کون سے سرکل میں رہنا چاہیے, جس کو بدلنے پہ ہم تھوڑا سا اختیار رکھتے ہیں. جیسے اپنے موڈ مزاج کو بدلنے پہ ہم تھوڑا سا اختیار رکھتے ہیں. چاہ رہی ہوں کہ جب ہمیں کوئی انوائے کر رہا ہوتا ہے نا, یا ہمیں کوئی ہمارے اعصاب کا کوئی ٹیسٹ لے رہا ہوتا ہے, تو آپ اس پہ بلیم نہیں ڈالتے کہ یہ بندہ مجھے بہت پٹ آف کرتا ہے, بہت انوائے کرتا ہے. آپ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں کہ میں اس کو اتنی پاورز نہ دوں کہ وہ مجھے فیل کرا سکے یہ جو میں ابھی فیل کر رہا ہوں. یعنی میں چلیں ایک ایگزامپل ہے, آپ سب کو کوئی نہ کوئی کاؤنسلر یا ڈاکٹر یا ٹیچر اپنی لائف میں بہت برے لگے ہوں گے. پہلی جو ہیبٹ ہے اس میں پہلا لیسن ہی یہ ہے کہ آپ کے پاس چوائس ہے, آپ چوز کرتے ہیں کہ آپ نے ایک چیز کو انٹرٹین کرنا ہے یا ایک فل سٹاپ لگانا ہے. آپ نے کسی کو رسپانس دینا ہے کہ آپ نے نہیں دینا, آپ نے اوائڈ کرنا ہے. کوئی زبردستی تو باتیں نہیں کروا سکتا نا, تو جب کوئی باتیں کر رہا ہو تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ نہیں ابھی باتیں نہیں کرنی چاہیے, ابھی سیشن ہو رہا ہے. تو جب آپ سے پوچھا جائے گا تو آپ کہیں گے وہ انہوں نے سوال کیا تھا, تو وہ گن پوائنٹ پہ تو نہیں کیا ہوگا آئی ایم شیور, تو آگے سے منع کیا جا سکتا ہے.